سستی دور کرنے کے لیے دو کام بہت اہم، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا، استعانت، اللہ سے مدد مانگنا۔ نمبر دو، اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ میں آ جانا، شیطان کی پناہ مانگنا، اللہ مجھے پناہ میں لے لے اپنی۔ تو دعا مانگنا، یا اللہ مجھے کاموں کی ہمت اور توفیق عطا فرما، میرے لیے آسانیاں عطا فرما، میرے کاموں میں میری مدد فرما، اور ساتھ ہی ساتھ سستی سے، کاہلی سے پناہ مانگنا، یا اللہ مجھے اسے پناہ عطا فرما۔ تو استعانت اور استعاذہ یہ دونوں چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اچھا جی، سستی دور کرنے کا بہترین علاج، سب سے بہترین اور مفید ترین علاج کیا ہے؟ محنت کرنے والوں کی زندگیوں پہ غور کریں۔ سستی دور کرنے کا بہترین علاج کیا ہے؟ محنت کرنے والے لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی زندگیوں کو پہ غور کریں۔ اور کامیاب لوگ کون؟ سب سے بڑی ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ کی سیرت کو پڑھیں، سنیں، سمجھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، سستی دور ہوگی۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیں، واقعات کو پڑھیں، سستی دور ہوگی۔ یہ دین کا کام کرنے والے ائمہ کا گزرے ہیں، ان کی، ہمارے کابر کی زندگیوں کو پڑھیں، سستی دور ہوگی۔ یہ بڑا پرفیکٹ علاج ہے، کر کے تو دیکھیں۔ عام طور سے آپ دیکھیں، عام طور سے نا محنت کرنے والے معمولی لباس پہنتے ہیں، سارا دن محنت کرتے ہیں، شام کو پھر اچھا صاف ستھرا لباس نہا دھو کے پہنتے ہیں۔ ہم لوگ صبح ہی نہا دھو کے اچھا لباس پہن لیتے ہیں۔ بعض ایسے محنت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ سارا دن محنت کرتے ہیں، رات کو پھر اچھا لباس پہنتے ہیں۔ تو بھائی اچھا لباس کے لیے محنت بھی تو کرنی چاہیے۔ سستی میں ایک عقل کی سستی بھی ہے۔ عقل کی سستی کیا ہے جی؟ کوئی بتا سکتا ہے جی؟ بہت سے لوگ عقل میں سستی کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اپنی زندگی میں بہتری کیسے لائی جائے اس پہ غور و فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اولاد کی زندگی کو کیسے بہتر بنایا جائے اس پہ صحیح غور و فکر نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ میرے لیے مفید ہیں یا نقصان دہ ہیں، اس پہ مکمل غور و فکر نہیں کرتے۔ پیسے کے لیے تو سب غور و فکر کرتے ہیں، لیکن میں بات کروں دین اور دنیا کو ساتھ لیتے ہوئے اس پہ مکمل غور و فکر نہیں کرتے۔ عقل اللہ نے کیوں دی ہے؟ عقل اس لیے نہیں دی کہ اس عقل سے شریعت کو سمجھ کر جس کو دل چاہے مانو، جس کو دل چاہے انکار کرو، اس لیے نہیں دی۔ عقل اللہ تعالیٰ نے اس لیے عطا فرمائی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے حکم اور نبی کے طریقوں کو بہتر طریقے سے عمل میں لانے کے لیے اس عقل کو استعمال کرو۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری بہتر طریقے سے کرنے کے لیے عقل کو استعمال کرنے کا حکم، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھنا، پرکھنا، پھر اپنی عقل کی بنیاد پہ اچھے برے کا فیصلہ کرنا، اس لیے عقل نہیں دی گئی۔ روحانی سستی ہمارے طریقے میں، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ہمارے مشائخ نے لکھا کہ اس طریقے میں، نقشبندی سلوک میں منزل جو حاصل نہیں ہوتی اس میں سالک کی سستی کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں۔ مراقبہ نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو اطلاع نہیں کرتے، اس میں گائیڈ لائن نہیں لیتے مشائخ سے کہ بھئی کیا کروں، شیخ کے پاس نہیں آتے۔ تو جو پابندی سے مراقبہ کرے اور اس میں رہنمائی لیتا رہے، اطلاع کرتا رہے، اس کا سلوک طے نہ ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میں نے اپنے شیخ حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کی زبان مبارک سے کتنی مرتبہ یہ سنا کہ یہ نقشبندی طریق اور سلوک ایسا ہے، اس میں سلوک پورا کرنے میں رکاوٹ فقط صرف اور صرف سالک کی، بیعت ہونے والے کی سستی ہے اور کوئی چیز نہیں۔ ہم اس سستی کو دور کریں۔ دنیا کی ترقی بھی تب ہی ممکن ہے جب ہم متحرک ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے۔ سست آدمی دنیا کے اندر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام محنت کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، گھر بیٹھنے کی ترغیب آپ نے کبھی نہیں دی۔ کسی کو کہا کلہاڑا دیا، جاؤ جنگل سے لکڑیاں لے کر آؤ، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، یہ محنت کرنے والا۔ ایک صحابی کا ہاتھ پکڑا، سخت محسوس ہوا، بھائی میرا تو نرم ہے، محنت نہیں کرتا ہے، وہ ہارڈ ورکنگ نہیں ہے وہ والی۔ پوچھا یہ کیا؟ کہا میں تو پتھر توڑتا ہوں، اس طرح محنت کرتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ اس کا ہاتھ میں، صحابی ہیں ان کا ہاتھ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھ میں، فرمایا الکاسب حبیب اللہ، محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو محنت کی ترغیب دی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ایسے سر جھکا ہوا، مریل لاغر سا چل رہا ہے، بالکل ڈھیلا ڈھالا۔ اس کو بڑے ناراض ہو کے فرمایا سر اٹھا کر چل، اسلام مریض نہیں ہے، سر اٹھا کر چلو، اسلام مریض نہیں ہے۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا کہ بڑا ڈھل مل اسی طرح ایسے بس چلتے ہوئے جا رہے ہیں. پوچھا یہ کون ہے؟ کہ یہ قاری ہیں، قرآن پڑھانے والے ہیں. کہا قاری تو عمر بھی تھے، سید القراء تھے، لیکن سر اٹھا کے چلتے تھے، جذبے اور شوق سے چلتے تھے. ارے اللہ کے نبی کے پیارے ساتھیوں نے اس مریل چال والے کو نہیں اچھا سمجھا، ایسے چل رہا ہے بھائی، شان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، قوت کے ساتھ چلنا. جو ایسے راستہ چلنے میں سستی کرے اس کو پسند نہیں فرمایا، جو دین کے راستے میں سستی کرے اسے کون پسند کرے گا بھائی. اب آج کے بعد ہم نے اپنی سستی کو دور کرنے میں مزید سستی کوئی نہیں کرنی، اپنی سستی کو دور کرنے میں مزید سستی کوئی نہیں کرنی. ڈیرہ غازی خان میں ایک بزرگ تھے حضرت مولانا بشیر احمد شاہ جمالی رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان سے خود پوچھا تھا ایک مرتبہ، میں نے پوچھا حضرت سستی کا علاج کیا ہے؟ ان کا چستی. سستی کا علاج کیا ہے؟ چستی. خود آنا، اپنے آپ کو لے کر آنا، ہمت کرنا.